پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو کچھ دیر بیٹھ کر دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ مزید اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین کی نسبت سے کچھ دیر بیٹھنے کی اور دین کی باتوں کو سننے کی اور دین کی مجالس میں جمع ہونے کی ہم سب کو اللہ نے توفیق میسر فرمائی۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا ہم سب پر بڑا انعام ہے۔ جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو تب تک انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا، ورنہ ہم میں سے بہت سی خواتین جو ہماری بستی کی ہی ہیں جنہیں ان جیسی مبارک مجلس میں آنے کے اللہ نے توفیق مرحمت نہیں فرمائی، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو، اللہ آپ پر نظر کرم نہ کرے، تب تک اللہ کسی کو ان جیسی بابرکت مجلس میں آنے کی توفیق نہیں دیتا۔ جب اللہ کا فضل اور کرم اور رحمت آپ پر ہوتی ہے تو اللہ آپ کو ان جیسی مجالس میں شرکت کی توفیق مرحمت فرماتا۔ ورنہ ہمارے گاؤں میں کتنی ایسی ہماری ماں بہنیں، ہماری بچیاں ہیں جو گھروں میں ہوتی ہیں، پوری دنیا ڈنڈیاں مارتی رہتی ہیں، لیکن جب دین کی مجلس میں بیٹھنے کی باری آئے تو کبھی کمر میں درد، کبھی گیس اٹھانا، کبھی جو ہے سر درد دینا، کبھی فلاں کام کا آ جانا، ابھی بلو راؤکلا جانا ہے، بابو لال کے پاس 50% لگا ہوا ہے، جو ہے چھوٹ لگا ہوا ہے آپ کے لیے، فوراً دیکھو ابھی جھولا اٹھا کے چل دیں گے۔ لیکن یہ جب مجلس میں ان جیسی مجالس میں جو ہے آنے کی اور کہی جاتی ہے چلیے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں گی، دین کی باتیں ہوں گی، آنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہزاروں بہانے ہوتی ہیں، دنیا بھر جاتے ہیں گے، جہاں کہیں بھی ہو چل جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول کی جیسی مجلس، مبارک مجلس میں جانے کی باری آئے، نماز کی باری آئے، روزہ رکھنے کی باری آئے تو سارے بہانے تلاش کر ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ پھر جب ہمارے بچیاں، ہماری بچی مرتد ہوتی ہیں، ارتداد کے شکار ہوتی ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم سر پیٹتے ہیں، ہاں یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کیونکہ ہم خود جو ہے دینی تعلیم سے آراستہ نہیں ہوتے اور ہم اپنی بچیوں کو بھی دینی تعلیم کی طرف راغب نہیں کرتے، تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی دینی ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں دینداری پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں دین کو لانا نہیں چاہتے، ہم اپنے گھروں میں دین کو لانا نہیں چاہتے کہ ہماری بچیوں کے اندر، ہمارے شوہروں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر کیسے دین آ جائے، ہم دین کو سیکھنے والے بن جائیں، دین کی باتوں کو سننے والے بن جائیں۔ یہ ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں آتا، یہ باتیں نہیں آتی ہمارے ذہن و دماغ میں۔ ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے، وقت نکالنا ہے۔ کتنا گھنٹہ لگتا ہے؟ آدھا 1 گھنٹہ لگتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ یہاں اس بابرکت مجلس میں بیٹھیں گی، کچھ ملے نہ ملے، کچھ سیکھے نہ سیکھے، فرشتوں کے ماحول میں آپ بیٹھی رہیں گے، فرشتے رحمت کے فرشتے آپ پر سایہ فغن ہوں گے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اتنی دیر اگر آپ گھروں میں رہیں گی، اس کی چغلی اس کی غیبت، اس کی چغلی اس کی غیبت، تو بتاؤ ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ لیکن ان جیسی مجالس میں بیٹھنے سے اللہ ثواب ہی ثواب عطا کرتا ہے، اللہ اپنا فضل عطا کرتا ہے، اللہ اپنا کرم عطا کرتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے،
جس طرح آپ ماں بہنیں الحمدللہ زیادہ سے زیادہ آپ اپنے کام کو چھوڑ کر، اپنے جو ہے ضروریات کو چھوڑ کر آپ تشریف لائی ہیں، اسی طرح آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ میرے بستی میں کوئی ماں بہن ایسی چھوٹ نہ جائے کہ اسے بھی ان جیسی مجالس میں انہیں شرکت کی میں دعوت دوں، ان کے اس مجالس کے انہیں فائدے بتائیں، اس مجالس میں شریک ہونے میں اللہ کیا اجر اور کیا انعام دیتا ہے اسے ہمیں بتانا ہے۔ جس طرح اگر کہیں پر اگر ڈسکاؤنٹ لگتا ہے تو ہم جا کے اس کو فضائل بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں کپڑا مل رہا ہے، اتنا ڈسکاؤنٹ میں مل رہا ہے، چلو چلیں گے لے کے آنے۔ تو اسی طرح ہمیں دین کے بارے میں بتانا ہے کہ نہیں، وہاں دین کی باتیں فلاں گھر میں ہوتی ہے، ارے چلو وہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے باتیں ہو رہی ہیں، اور اللہ اپنی نعمتیں نچھاور کر رہا ہے اور برکتوں کا اللہ نزول کر رہا ہے۔ یہ باتیں ہمیں بتانی ہے اور انہیں دعوت دے کر، انہیں تشکیل کر کے، اور ان کے جو ہے انہیں ان جیسی مجالس میں انہیں لے کے آنا ہے۔ میری ماں بہنیں، میں تو کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا کہ یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس طرح یہ مہینہ حضور کی آمد پر ہم سب خوش ہوتے ہیں اور ہم سب کے لیے خوشی کا باعث بھی ہے، اسی طرح اسی مہینے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا مہینہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں آپ وصال فرمائے، آپ کی وفات ہوئی، پیر کا دن تھا، 12 ربیع الاول تھا، آپ اس دنیا کو چھوڑ کر، اس دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف آپ کوچ کر گئے۔ یہ کہہ دینا آسان ہے، ولادت کے موقع پر آپ سن لیں گی، میں بتا دوں گا کہ انسان کو کتنی خوشی ہوئی کہ جو انسان ظلمت اور تاریکی میں پڑے ہوئے تھے، جو قومیں ظلمت اور تاریکی میں پڑی ہوئی تھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، وہ قوم جو آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، جو آپس میں تلوار نکال لیا کرتے تھے، جو آپس میں ذرا سی بات پر خونریزی کر لیا کرتے تھے، وہ ان قوموں کو اللہ رب العزت نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وہ تعلیمات عطا کی، وہی قومیں جو ہے آج ہمارے رہنما ہے، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اولئک هم المفلحون۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی مبارک ہے، آپ کا آنا بھی مبارک ہے، آپ کا جانا بھی مبارک ہے۔ آنے کو بیان کرنا تو آسان ہے، لیکن جب آپ کی وصال ہوتی ہے، جب آپ کی روح پرواز کرتی ہے، جب آپ وفات پاتے ہیں، اس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے، اس کا سننا بہت مشکل ہے، اس کا آپ کے سامنے بیان کرنا اور اس کی تفصیل کو رکھنا بہت مشکل ہے۔ روح جو ہے کانپ جاتا ہے، بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری تاریخ میں آپ کے سر میں درد ہوا۔ میری ماں بہنیں غور سے سنیے گا، اس میں آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے ایک پیغام ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے، ازواج مطہرات کو بلایا اور کہا کہ میں بیماری کے عالم میں عائشہ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ تمام ازواج مطہرات نے کہا کہ آپ رہ لیجئے، لیکن جب آپ بیماری سے افاقہ پالیں گے تو پھر جیسی ترتیب تھی آپ ویسی ترتیب بنا لیجئے گا۔ جب آپ کا آخری وقت ہے اور آپ اٹھنے کے قابل نہیں ہیں، مسجد نبوی میں جانے کے قابل نہیں ہیں، تو آپ نے اپنے حجرے کی چادر کو اٹھایا اور کہا کہ مرو ابا بکر فلیصلی فی الناس، کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ صحابہ نے حضرت عمر کو آگے کر دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ مرو ابا بکر فلیصلی فی الناس، کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی حیات میں حضرت ابوبکر صدیق نے 17 نمازیں پڑھائی۔ جب آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی، آپ نے صحابہ کرام کو
جمع فرمایا اور جمع فرما کر یہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ کہ تم نے میری اس دین کے لائے ہوئے دین کے لیے بہت ساری مددیں آپ تم نے کی، میرا ساتھ دیا، نصرکم اللہ، میرا ساتھ دیا اور میرے اس دین کو پھیلانے میں تم نے میری مدد کی، اللہ تمہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اسی طرح ازواج مطہرات کو بلایا اور اپنی بیویوں سے معافی تلافی کی کہ ہمیں معاف کر دینا، ہمیں معاف کر دینا، میری طرف سے اگر کسی کو کوئی غلطی ہو گئی ہو، میں نے کچھ کہہ دیا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ آتے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پشت پر آپ ہاتھ رکھتے ہیں اور پشت کو اس طرح جو ہے اس طرح سلاتے ہیں۔ پھر حسن حسین آتے ہیں اور حضرت حسن حسین کو اپنے سینے سے لگا کر خوب آپ روتے ہیں۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے حبیب ایسا لگتا ہے کہ آپ کے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اسی جب آخری گھڑی ہوتی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا جو آپ کی چہیتی بیٹی ہیں، انہیں خبر ملتی ہے کہ میرے ابا جان بڑے شدید بیماری میں مبتلا ہیں، آپ کو بیماری سخت آپ علالت میں ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دوڑے آتی ہیں اور کیا دیکھتی ہیں؟ یہ دیکھتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک سرخ پٹی بنی ہوئی ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں ہائے ابا جان، ہائے ابا جان، ہائے ابا جان کی بیماری، ہائے ابا جان کی بیماری۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، آج تیرے باپ کے آخری دن ہے، آج سے تیرا باپ کبھی کوئی غم نہیں دیکھے گا، آج سے تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، آج سے تیرا باپ کو کسی پریشانی اور کسی مصیبت میں تیرا باپ مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ کہنا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا زار و قطار روتی ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا مقام، کیا مرتبہ ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور ان کے والد محترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، بیٹی بھی سردار، باپ بھی سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر، دروازہ کنڈی کھٹکھٹایا، حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان میرے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ میں اس کپڑے کو پہن کر آپ کے سامنے حاضر ہو سکوں۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، میرے ساتھ میرے ایک صحابی عمران بن حسین بھی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو اپنے کندھے سے اتارا اور اتار کر اندر دیا کہ بیٹی اسی چادر کو تو اوڑھ لے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنی بیٹی کا چہرہ بالکل بدلا ہوا ہے۔ کہتے ہیں بیٹی کیا بات ہے، تیرا چہرہ کیوں بدلا ہوا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو بیمار ہے، تو کچھ پریشانی میں ہے، تجھے کوئی مشکل آ پڑی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے میرے ابا جان، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی فاطمہ 3 دن سے بھوکی ہے، نہ اسے کوئی کھجور میسر ہے، نہ اسے کوئی روٹی میسر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے ہیں اور آپ کی داڑھی مبارک اپنی بیٹی کے سر پر ہے اور آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہے، بیٹی بھی رو رہی ہے، باپ بھی رو رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، مجھے جس ذات نے نبی بنا کر بھیجا اس ذات کی قسم، تیرا باپ آج 3 دن ہو گیا، تیرا باپ بھی 3 دن سے فاقہ ہے، سوائے پانی کے تیرے باپ کو کچھ میسر نہیں ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باپ بھی صابر، بیٹی بھی صابر، باپ بھی جو ہے امام الانبیاء، بیٹی جو ہے جنت کی عورتوں کی سردار ہے، لیکن بھوکی ہے۔ بیٹی بھی 3 دن سے بھوکی ہے، باپ بھی 3 دن سے بھوکا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، خدا کی قسم اے میری بیٹی، اللہ نے مجھے فرمایا تھا کہ میں احد کے پہاڑ کو تو تیرے لیے سونا بنا دوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے اللہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے بس اتنا چاہیے کہ میں ایک دن روزہ رکھوں، ایک دن میں جو ہے افطاری کروں، یعنی ایک دن میں روزہ رکھ کر جو ہے تیری نعمتوں پر صبر کروں اور ایک دن افطاری کر کے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ باپ بھی صابر، بیٹا بھی صابر۔ آسمان یہ دیکھ کر آسمان کے فرشتے یہ دیکھ کر زار و قطار رو رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ امام الانبیاء ہے، فخر انبیاء ہیں، تاجدار انبیاء ہیں، سرور کونین ہے، لیکن پیٹ میں پتھر پڑے ہوئے۔ آسان ہے کہ آج کا کوئی فقیر ہو، فقیر سے فقیر انسان ہو، اس کے پیٹ میں کوئی کبھی پتھر نہیں بنتا، کبھی جو ہے وہ 3 دن بھوکا نہیں رہتا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن بھوکے اور پیاسے رہے۔ آپ کی بیٹی جو جنتی نوجوانوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، اللہ نے انہیں جنتی عورتوں کا سردار بنایا، لیکن کیا ہے کہ 3 دن سے گھر میں کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں۔ یہ ہمیں سوچنا ہے میری ماں بہنیں، ہم تو الحمدللہ اللہ ہمیں سب کچھ میسر کرتا ہے، اللہ ہمیں کھانے بھی دیتا ہے، اللہ ہمیں پینے بھی دیتا ہے، اللہ ہمیں اچھا لباس بھی عطا کرتا ہے، اس کے باوجود بھی ہماری زبان سے ناشکری ہے۔ ہماری زبان سے شکوے ہی شکوے ہیں، کبھی اپنے شوہروں کا شکوہ، کبھی اپنے باپ کا شکوہ، کبھی اپنے بھائی کا شکوہ، ہم جو ہے ہمیشہ شکوہ شکایت میں اپنی زندگی گزار دیتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تنگ دستی میں اور اگر کوئی پریشانی آ جائے تو ازواج مطہرات امہات المؤمنین اور حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب، حضرت ام کلثوم کی تاریخ پڑھا کریں، ان کی سیرت پڑھا کریں، تاکہ پتہ چلے کہ ان کی زندگی کیسے تھی۔ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، پھر بھی ہم ناشکرے ہیں۔ میری ماں بہنیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوتا ہے، آپ اس دنیا سے رحلت فرما جاتے ہیں، آپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، صحابہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہتا، یہ جو جنازہ جس کا ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حبیب مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ دوسرا صحابی کہتا نہیں، اللہ کے حبیب مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے برابر محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب آپ کی جنازہ جہاں رکھی ہوئی تھی، جب میں اندر داخل ہوتا ہوں دیکھتا ہوں صحابہ کرام رو رہے ہیں، ازواج مطہرات رو رہی ہیں، جب میں باہر نکلتا ہوں کیا دیکھتا ہوں، وہاں بھی صحابہ کرام رو رہے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں جس اونٹنی پر آپ سوار تھے اس اونٹنی کے آنکھوں سے زار و قطار موٹے موٹے آنسو گر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتاب میں جس اونٹنی کا نام قصوہ آیا ہے، وہ اونٹنی زار و قطار رو رہی ہے۔ آخر میں ایسا ہوا، وہ اونٹنی مدینہ کی گلیوں میں چیخ مارتی رہی، چیخ مارتے مارتے ایک کنویں میں کود کر اپنی جان دے دی۔ اسے برداشت نہیں ہوا کہ جو ہستی مجھ پر سوار ہو رہا تھا وہ ہستی اب دنیا میں نہیں ہے، مجھے بھی اس دنیا میں نہیں رہنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، آپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، صحابہ کرام پریشان ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری جگہ اپنی دوسری بیوی سے ملنے گئے ہوئے تھے،
خبر پہنچی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے ہیں، دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کفن کو ہٹایا۔ وہ کفن بھی کیا مبارک ہوگا جس کفن میں میرے آقا آرام فرما رہے۔ اللہ اکبر، وہ کپڑا کیا مبارک ہوگا جس کپڑے میں میرے آقا آرام فرما رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کو بوسہ لیا اور آپ کے داڑھی کو بوسہ لیا، آپ کے پیشانی کو بوسہ لیا اور کہا، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ دنیا میں تھے آپ کا چہرہ حسین تھا، خوبصورت تھا، اسی طرح آپ دنیا سے چلے گئے اسی طرح آپ کا چہرہ حسین اور خوبصورت ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 باتیں یا 3 باتیں فرمائیں اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس دنیا سے چلے گئے، آپ اس دنیا سے چلے گئے، جس دن آپ مدینہ میں تشریف لائے تھے وہ دن مدینہ بالکل منور تھا، روشن تھا، اور جب آپ مدینہ میں قدم رکھے تھے گویا ایسا تھا کہ مدینہ میں ابھی جو ہے مدینہ میں 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا ہے۔ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تھے تو مدینہ کی بچے اور بچیاں گنگنا رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما داع للہ داعی۔ وہ کہہ رہی تھی، یہ گنگنا رہی تھی کہ انہیں کیا پتا تھا رسول کون ہے، نبی کون ہے، لیکن وہ کہہ رہی تھی گویا ہے آج ایسا لگ رہا ہے مدینہ میں جیسے 14ویں رات کا چاند آج مدینہ کی گلی اور گلیوں میں گھوم رہا ہو۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، ہمارے درمیان سے آپ چلے گئے، ایسا لگ رہا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں اندھیرا چھا گیا ہے، مدینہ کی گلیاں جو ہے بے نور ہو گئی ہیں۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے درمیان سے آپ چلے گئے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک وعدہ کیجئے کہ آپ ہمیں کل قیامت کے دن بھولیے گا نہیں، آپ ہمیں نہیں بھولیے گا، ہم گنہگار امتیوں کو آپ یاد رکھیے گا کہ آپ ہمارے ساتھی تھے، آپ نہیں بھولیے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل آپ مسجد نبوی میں جمع ہیں اور آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، آپ میرے آنے والے امتیوں کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ کیا وصیت فرمائی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی جو آپ کی آخری نصیحت ہے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز نہ چھوڑنا، اے عورتوں نماز نہ چھوڑنا، اے مرد نماز نہ چھوڑنا، اے نوجوانوں نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ماتحتوں سے، اپنے غلاموں سے اچھا سلوک کرنا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت اور آخری نصیحت تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ رکھا ہوا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ظہر کا وقت ہو گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کا وقت ہو گیا، اب اذان دینی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر رہے ہیں کہ بلال کہاں ہے، این بلال، این بلال، این بلال، بلال کہاں ہے؟ کسی نے فرمایا کہ بلال تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے جنازے کے پاس میں اس طرح اپنے سر کو سمیٹتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے سامنے بلال جو ہے زار و قطار رو رہے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ فلاں جگہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جائیے بلال وہاں آپ کو مل جائیں گے۔ حضرت ابوبکر دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور حضرت بلال کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بلال زار و قطار رو رہے ہیں، بلال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، اے بلال، اے بلال، اذان کا وقت ہو گیا، اذان کا وقت ہو گیا، جاؤ اذان دو، ہمیں نماز پڑھنی ہے، ظہر کی نماز ادا کرنی ہے۔ بلال کہتے ہیں میں نہیں دے سکتا، میں نہیں
نہیں دے سکتا. اے ابو بکر جب میں اذان دیتا تھا, جب میں جو ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ کہتا تھا, تو جب میں دیکھتا تھا کبھی میرے سامنے میرے آقا ہوتے تھے یا آقا کا حجرہ ہوتا تھا, لیکن اگر میں نے اذان دی اور میں اپنے آقا کو نہیں پاؤں گا, اپنے حجرے میں انہیں نہیں پاؤں گا, تو مجھ میں طاقت اور سکت نہیں ہے کہ میں برداشت کر سکوں. وہ بار بار منع کرتے رہے, ابو بکر اصرار کرتے رہے, بلال انکار کرتے رہے, میں نہیں دے سکتا. آخر میں حضرت ابو بکر نے کہا, اے بلال کیا تمہیں معلوم نہیں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز دین کی کنجی ہے, نماز اسلام کی کنجی ہے. جس نے نماز کو چھوڑا وہ دائرے اسلام سے جاتا رہا. اے بلال اگر تم نے اذان نہیں دی, ہم نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی, جو آقا آرام فرما رہے ہیں انہیں تکلیف ہو جائے گی, انہیں تکلیف پہنچے گی. یہ بلال کے اتنا سننا تھا. بلال کیا کہتے ہیں, اے ابو بکر کیا میرے آقا ناراض ہو جائیں گے اگر میں نے اذان نہیں دیا اور ہم نے نماز نہیں پڑھی؟ بلال کہتے ہیں ہاں اگر تم نے اذان نہیں دی اور ہم نے نماز نہیں پڑھی تو میرے آقا ناراض ہو جائیں گے. بلال اٹھتے ہیں, اذان دیتے ہیں, اور اذان دے کر حضرت صدیق اکبر نماز پڑھاتے ہیں. اللہ اکبر, کیا کیفیت ہوگی. پہلے ابو بکر نماز پڑھاتے تھے, یا پہلے ابو بکر نماز پڑھتے تھے, سامنے آقا ہوتے تھے. بلال اذان دیتے تھے, سامنے آقا ہوتے تھے. نہ آج آقا ہیں, نہ بلال کو آقا نظر آئے, نہ ابو بکر کو آقا نظر آئے. وہ کیا منظر ہوگا, وہ صحابہ کے دل میں جو ہے کیا تکلیفیں ہوں گی, وہ کیسے جو ہے اس وقت گزارے ہوں گے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں خبر ملی کہ میرے آقا اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, تو انہوں نے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ سے دعا کی, یا اللہ جن آنکھوں سے میں اپنے آقا کو دیکھا کرتا تھا, اب وہ آقا نہیں رہے, اب میرے حبیب نہیں رہے, اب محمد مصطفیٰ نہیں رہے, اب امام الانبیاء نہیں رہے. اے آقا میرے اس آنکھ کو لے لے, جس آنکھ سے میں آقا کو دیکھتا تھا. آقا نہیں ہے تو مجھے آنکھ کی مجھے ضرورت نہیں ہے. ان کی دعا قبول ہوئی, اللہ نے انہیں نابینا کر دیا. کیسی محبت, کیسا عشق تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. میری ماں بہنیں, میرے کہنے کا مقصد یہی ہے, اس واقعے کو اور بیان کرنے کا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے. آقا اس دنیا سے چلے گئے, لیکن آخر میں ہمیں یہ پیغام دے گئے کہ یہ لوگوں, یہ عورتوں, یہ مردوں, یہ جوانوں, تم کبھی نماز نہ چھوڑنا. یہ نماز دین کا ستون ہے, یہ نماز دین کا ستون ہے, دین کا ایک اہم حصہ ہے. میرے آقا جاتے جاتے ہمیں بتلا گئے اور صحابہ اسی پر عمل کرتے چلے گئے. آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رحلت فرما گئے, آپ کی رحلت فرمانے سے قبل جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. جبریل امین کہتے ہیں, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ آپ سے ملاقات چاہتا ہے. اور جبریل امین آپ کو سلام کرتے ہیں. سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں, یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ایک ایسی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر کے آیا ہوں. میں نے دنیا میں کسی کو سلام کر کے نہیں آیا. جبریل امین آتے ہیں, کہتے ہیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کی روح پرواز کرنے آیا ہوں. موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے, اجازت چاہتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ پہلے اللہ سے اجازت لے کے آؤ کہ میرے جانے کے بعد کہ میری امتیوں کا اللہ حفاظت کرے گا, ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا. جس طرح پہلی امتیوں میں اللہ نے عذاب نازل فرمائی تھی, کسی پر کوڑے برسائے گئے, کسی پر پتھر برسائے گئے, کسی کو پانی سے بہا دیا گیا. میری امت کا اللہ خیال رکھے گا. جاؤ بلال, پہلے اللہ سے اجازت لے کے آؤ. حضرت بلال
جاؤ جبرائیل اللہ سے اجازت لے کے آؤ۔ حضرت جبرائیل امین جاتے ہیں اور جا کر اللہ سے اجازت لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی امتیوں کی اللہ حفاظت کرے گا، ان پر وہ عذاب نازل نہیں کرے گا جو پہلی امتوں پر اللہ نے دی تھی۔ میری ماں بہنیں، یہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت ہے کہ اللہ ہم پر کوئی عذاب نازل نہیں فرما رہا ہے، ورنہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ ہم پر پتھر برسا دے، اللہ ہم پر آگ برسا دے، اللہ ہم پر جو ہے ہمیں پانی سے اللہ ہمیں بہا دے۔ لیکن میرے آقا کی دعا ہے کہ دعا آڑ بن جا رہی ہے، دیوار بن جا رہی ہے کہ جس کی بدولت اللہ ہم پر کوئی عذاب نازل نہیں فرماتا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جس کی بدولت اللہ نے ہمیں عذاب سے بچا رکھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن خیال ہے تو اپنی امتیوں کا خیال ہے تو آنے والی امت کا خیال ہے کہ جاؤ جبرائیل پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میری امت کا کیا ہوگا۔ میری ماں بہنیں، کلیجے میں ہاتھ رکھ کر سوچئے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کچھ مانگ لیتے، اللہ کے حبیب چاہتے اپنے نواز رسول کے لیے کچھ مانگ لیتے، اپنے ازواج مطہرات کے لیے کچھ مانگ لیتے، اپنے صحابہ کے لیے کچھ مانگ لیتے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ مانگ لیتے، اپنے بچوں کے لیے کچھ مانگ لیتے، لیکن آقا نے مانگا ہے تو اس امت کے لیے مانگا ہے۔ کس امت کے لیے؟ جو امت سود میں مبتلا ہے، جو امت زناکاری میں مبتلا ہے، جس امت کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، جس امت کے نوجوان شراب میں مبتلا ہے، جس امت کا نوجوان مسجد سے دور ہے، جس امت کا نوجوان جھوٹ میں مبتلا ہے، جس امت کی بچیاں جو ہے غیروں کے بستروں میں جا رہی ہیں، اس امت کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے خیال رکھا کہ جاؤ جبرائیل پہلے اللہ سے میری امت کے بارے میں پوچھ کے آؤ کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ میری ماں بہنیں، خیال رکھیے گا، اگر آقا سے محبت ہے، آقا سے عشق ہے، آقا سے سچی محبت ہے تو آقا کی وصیت کو، آقا کی نصیحت کو، آقا کی تعلیمات کو ہمیں اپنانا ہے، آقا کی تعلیمات کو اپنی زندگی سے لگانا ہے، آقا کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اپنے گھروں میں لانا ہے، اپنے خاندان میں لانا ہے، اپنے شوہروں اپنے بچوں کی زندگیوں میں اس تعلیمات کو لانا ہے، تب جا کر ہم سچے عاشق رسول کہلائیں گے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا گھر دین سے، ہمارے گھروں سے دین آہستہ آہستہ نکلا جا رہا ہے، ہمارے گھروں سے نبی کی سنت نکلی جا رہی ہے، ہمارے گھروں سے دین کی تعلیمات نکلی جا رہی ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ آج ہم اپنے بچوں کو اور اپنے بچوں کو نہ انہیں نماز کی تلقین کرتے ہیں، اپنی بچیوں کو نہ قرآن کی تعلیمات دینے کی کوشش کرتی ہیں، اور ہم اس کی تعلیمات نہیں دیتی کہ بچیاں کہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، اور اس پر فخر کرنا، کبھی ارتداد کا شکار نہ ہونا، اور تمہارا لباس ایسا ہو کہ لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جا رہی ہے۔ فاطمۃ الزہرا کی جو ہے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرنے والی جا رہی ہے، حضرت امی عائشہ کے تعلیمات پر عمل کرنے والی جا رہی ہے۔ آپ کے لباس سے، آپ کے چال ڈھلن سے ہمیں لگنا چاہیے۔ آج ہمارے گھروں میں نہ مسجدیں خالی پڑی ہیں، آج ہم ماں بہنیں تو خود نماز پڑھ لیتی ہیں، لیکن ہم اپنے گھروں میں اس کی نماز اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے شوہروں کو اس کی ہم تلقین نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، جس سے آپ نماز پڑھ لیتی ہیں تو آپ کے بارے میں، آپ کے اہل و عیال کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم تو نماز پڑھ لیتی تھی، تم تو قرآن پڑھ لیتی تھی، لیکن تمہارا شوہر، تمہارا بھائی بے نمازی تھا، تم نے اسے تلقین کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اسے پوچھو گی میری ماں بہنیں،
اس لیے خود بھی دینی تعلیمات پر آراستہ ہوں، اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو انہیں نماز کی تلقین کریں، انہیں نماز کی دعوت دیں، انہیں دین کی طرف آنے کی دعوت دیں۔ آج مسجدیں خالی ہیں، آج مسجدیں خالی ہیں، فجر میں کوئی موجود نہیں، ظہر میں کوئی موجود نہیں، عصر میں کوئی موجود نہیں، مغرب میں کوئی نہیں رہتا، 2 یا 3 جن کے ذمے ہے وہی نماز پڑھتے ہیں، عشاء میں چند لوگ آ جاتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، کبھی اذان نہ ہو، اگر میں کبھی نہیں رہا چھٹی میں گیا تو فوراً چیمی گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ امام صاحب نہیں ہیں، چھٹی میں چلے گئے، اذان نہیں ہوا، امام صاحب ہی ٹھیکہ لیے ہیں، بستی میں اور کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں فکر کرنی ہے کہ ہمارا نوجوان، ہمارے گھروں کے مرد حضرات کو آپ کو تلقین کرنا ہے کہ آپ انہیں نماز کی تلقین کریں۔ ایسے ایک مولانا صاحب جو ہے، دیکھا کہ مسجد میں کوئی آ نہیں رہا ہے، بڑے پریشان یہ ہوئے کہ ظہر میں عصر میں چند لوگ آ جاتے ہیں، لیکن دیکھا کہ فجر میں کوئی نہیں ہے، 1 آدمی 2 آدمی، کبھی کبھی امام صاحب اذان دیتے، امام صاحب ہی نماز پڑھاتے۔ تو مولانا نے سوچا کہ کیا کرنا ہے، کہ کیسے کروں کہ میں تو مسجد میں بیان کر لیتا ہوں، سن لیتے ہیں، دوسرا تبلیغی جماعت آتی ہے اور نماز کی دعوت دیتی ہے، سب کی دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اثر نہیں کرتا، نمازی نہیں آتے۔ تو مولانا نے ایک شکل سوچا اور کمیٹی والوں کو بٹھایا اور کہا کہ جو بھی مرد اگر فجر میں نہیں آتا ہے تو اعلان کر دیں گے ہم سب چاہے بستی مسجد کے مائک سے کہ جو عورت اپنے مرد کو فجر کی نماز میں نہیں بھیجے گی تو اس مرد کی دوسری شادی کرا دیں گے۔ تو اعلان کیا امام صاحب۔ دوسرے دن فجر میں جب اٹھے تو دیکھا الحمدللہ مسجد جو ہے جمعے سے بھی زیادہ لوگ مسجد میں موجود ہیں، اور کچھ لوگ تو تہجد میں آ گئے۔ ارے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ نہ ہماری بیویوں نے ہمیں تہجد میں اٹھا کے بھیج دیا، کہیں امام محلے والے کمیٹی والے دوسری شادی نہ کرا دیں۔ تو مجھے لگتا ہے مجھے یہاں بھی یہی کرنا پڑے گا، کمیٹی والوں کو بٹھا کے اعلان کرنا پڑے گا کہ جو بھی مرد حضرات مسجد نہیں آئے گا اس کا ہم دوسرا نکاح کرا دیں گے، پھر دیکھتے ہیں کون عورت بھیجتی نہیں ہے، اور ضرور ہو تو 2 بجے رات سے بھیج دے گی مسجد، کوئی آگے دروازہ کا امام صاحب اٹھیے نماز کا وقت ہو گیا، تہجد میں اٹھیے امام صاحب، کمیٹی والوں کو بٹھا کے اعلان کرنا پڑے گا۔ بھائی تم لوگ آ نہیں رہے ہو، کوئی شکل نہیں بن رہی ہے، یہی شکل اپنانی پڑے گی، یہ بڑھیا شکل ہے، عورت بھی جبت مرد بھی جبت۔ تو میں کہہ رہا تھا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو جو ہے نماز کی تلقین کریں، خود بھی نماز کی پابند ہو، کچھ جو ہے خود فجر میں اٹھیں۔ یاد رکھیں آپ کی نماز پڑھنے سے، آپ کے سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے، اور آپ کے جو ہے گھروں میں منزل پڑھنے سے اللہ جو ہے آپ کے گھروں سے بلاؤں کو دور کرے گا، اللہ آپ کے گھروں میں برکتیں نازل کرے گا، اللہ آپ کے گھروں میں رحمتوں کو نازل کرے گا۔ یاد رکھیں اگر آپ سوتی رہیں، آپ کا شوہر بھی سوتا رہا، بچے بھی سوتے رہیں، پھر آپ بھی پریشان، آپ کے گھر والوں بھی پریشان۔ جتنا آپ کمائیں گی اور آپ کے شوہر کمائیں گے، بچے آپ کے کمائے میں گھر میں برکت نہیں ہوگی۔ برکت اللہ نے نماز میں رکھا ہے، دین میں رکھا ہے، قرآن پاک کی تلاوت میں رکھا ہے۔ اس لیے آپ خود اٹھیں اور اٹھ کر نمازیں پڑھیں، نماز پڑھ کر سورہ یاسین پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ منزل پڑھیں۔ ہمارے گھروں میں لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور جو ہے کسی چیز کا ہم شکار ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا تعویذ کی طرف فوراً دوڑ جاتے ہیں۔ ارے سب سے بڑی تعویذ تو قرآن شریف ہے، سب سے بڑی تعویذ تو منزل ہے، آپ اسے پڑھیں اور اپنے گھروں میں اسے پڑھیں تو دیکھیے گا انشاءاللہ بلا مصیبت اللہ ہمارے گھروں سے دور کر دے گا۔ نمازیں نہیں پڑھتے، ہمارے گھروں میں نمازیں نہیں ہیں، فرشتے کیا جن اور بھوت آئیں گے نہیں، کون آئے گا؟
اسی لیے خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے شوہروں کو بچوں کے اس کی نماز کی تلقین کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت جو ہمیں نصیحت فرمائی اس نصیحت پر الصلاۃ وما ملکت ایمانکم کہ نماز قائم کرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ان تعلیمات کو ہمیں اپنانا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔